حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ اس وقت کفر اپنے عروج پر تھا، مسلمان کمزور تھے، بے بس تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا، ابو جہل تو اس کی کنیت تھی۔ تو یہ کفار کے دو بڑے سردار تھے اس وقت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کفار نے ایک دفعہ مکہ میں یہ آپس میں مشورہ کیا کہ اسلام کی دعوت کو کیسے دبایا جائے۔ دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کافر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ ہبل کے اوپر کوئی چادر چڑھانے والا نہیں ہوگا۔ ان کے جو مشہور بت تھے جو انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا ہبل۔ تو کہنے لگے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہبل کو ماننے والا کوئی نہیں رہے گا، ہبل کے اوپر کوئی چادر چڑھانے والا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے کہ اسلام کی یہ دعوت رک جائے۔ تو نعوذ باللہ ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یعنی دعوت دینے والے تو وہی ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں گے نعوذ باللہ تو دعوت خود بخود رک جائے گی۔ تو اس بدبخت نے یہ مشورہ دیا، لیکن اب یہ کام کرے گا کون؟ یہ مشورہ تو سب نے مان لیا کہ اس دعوت کو روکنے کا یہی ایک طریقہ ہے، لیکن اب یہ کام کرے گا کون؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے بڑے سرداروں میں سے تھے، کفر میں ان کا بڑا رعب و دبدبا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کروں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، غصے کی حالت میں جا رہے۔ راستے میں ایک شخص ان کو میرے پوچھا کہ خیر تو ہے، آج بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس ارادے سے جا رہا ہوں، آج اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے گا۔ اس شخص کا نام تھا نعیم بن عبداللہ۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں شہید کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی بھی اسلام لے آئے۔ اب ان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا کہ میرے گھر میں اسلام لانے والے پیدا ہو گئے ہیں، میں تو دوسروں کو روک رہا تھا۔ اور اس وقت ان کی یہ حالت تھی کہ کوئی بھی اسلام لاتا اور ان پر اس کا بس چلتا تو اس کو اتنا مارتے تھے، اتنی سزا دیتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ان کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا لبینہ، وہ جب اسلام لائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات اس کو مارتے، مار مار کر تھک جاتے، لیکن ظاہر ہے جو شخص ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے وہ اس غلامی کے توپ کو اپنی گردن سے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ کی بندی آزاد بھی نہیں تھی، کنیز تھی، باندھی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مار کو برداشت کر رہی تھی۔ تو جب اپنی بہن کے بارے میں یہ خبر ملی تو وہاں سے لوٹے سیدھے اپنی بہن کے گھر۔ اس وقت ان کی بہن
قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرما رہی تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ان کی کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز پڑی، سن تو انہوں نے لیا تھا، لیکن جب ان کی بہن کو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو انہوں نے قرآن پاک کا وہ نسخہ چھپا لیا۔ ان کو پتہ تھا اب میری خیر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سن لیا ہے، آپ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اور ان کو مارنا شروع کر دیا، مار کر ان کو لہو لہان کر دیا۔ جب بہنوئی چھڑانے کے لیے آئے ان کو مارنا شروع کر دیا، پھر بہن کو مارنا شروع کر دیا، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب مار کھا کر تھک گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور ان کی بہن، تو ان کی بہن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کر کے فرمایا کہ ہمیں مار کر لہو لہان کر دو، ہماری بوٹیاں کر دو، لیکن اب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسے اثر انداز ہوئے کہ دل خود بخود نرم ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ قرآن پاک کا وہ نسخہ مجھے بھی دکھاؤ جو آپ پڑھ رہی تھی۔ ان کی بہن نے فرمایا کہ آپ اس طرح اس نسخے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ابھی آپ کفر کی حالت میں ہیں، ناپاک ہیں، پہلے غسل کر کے آئیں پھر اس قرآن پاک کے نسخے کو ہاتھ لگائیں۔ تو بہرحال انہوں نے غسل کیا، وہ نسخہ دکھایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے تلاوت دوبارہ شروع کی اسی صورت کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ جب اس آیت پر پہنچی کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اسی صورت کی ایک آیت آگے آ رہی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں مقیم تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تو اس واقعے کا علم نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا کہ باہر تو عمر کھڑے ہیں۔ اب صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ کافروں کے ایک سردار اور ہاتھ میں تلوار لے کر آئے ہیں، پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہوں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ بہرحال جب دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے آیا۔ تو تمام صحابہ کرام نے مبارکباد دی اور آوازیں بلند کی کہ سب کو مبارک ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے ہیں۔ شاعر اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پلکیں راہوں میں، یعنی آج اگر کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آئے تو اس کو آنے دو، پلکیں اس کی راہ میں بچھا دو۔ آج وہ عمر نہیں ہے جو اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے، آج یہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہونے کے لیے آیا ہے، اور وہ غلامی کا توق ایسا اپنے گلے میں ڈالا کہ پھر ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزاری۔